فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین اکرام و سامعین نظام، عشرہ ماہ سفر کی یہ 5ویں مجلس ہے جو عظمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور اس عنوان سے میں اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ارشاد پروردگار عالم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اس کی عظمتوں اور اس کے منزلتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جو اول مخلوق ہو، جس کو اللہ نے اپنے ہر فیض کا مرکز اور اپنے ہر فضل کا ظرف قرار دیا ہو، اس وجود مبارک رسالت مآب کا اندازہ اور ان کی شخصیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خدا کا کرم اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خاتم النبیین جیسی شخصیت یعنی جیسا نبی قرار دیا ہے. ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، اور اللہ جس طریقے سے اپنے نبی کو تمام انبیاء کے اوپر برتری عطا فرمائی،
اسی طرح ہم امت پیغمبر کو بھی پروردگار عالم نے گزشتہ تمام امتوں کے اوپر برتری عطا فرمائی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمتوں اور ان کی خصوصیتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، اور آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 157 غالباً آیت میں نے اس کے پہلے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی خصوصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں کچھ خصوصیتوں کو اس کے پہلے والی کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا، اور جو 2-4 باقی بچی ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر کے ایک اور بات عرض کروں گا۔ اپنی بات کو اسی 2 باتوں میں مکمل کر لینا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیے کریمہ میں جس میں ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کے لیے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت میں انجیل میں کیا اور اس کی خصوصیتوں کا تذکرہ کیا، ان تمام خصوصیتوں میں سے کل میں نے آخری جس خصوصیت پر ذکر کو ختم کیا تھا اپنے، وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ انسان کے اوپر سے جو سنگین بار ہے، جو بوجھ ہے، اسے ہلکا کر دے اور اس بوجھ کو ان کے شانے سے اور ان کے کاندھے سے اور ان کے وجود سے اتار لیں اور وہ بوجھ ان کے اوپر نہ رہے۔ تو میں نے عرض کیا بہت سے ایسے گزشتہ امتوں میں رسمیں پائی جاتی تھیں، گزشتہ امتوں میں بہت سے ایسی باتیں پائی جاتی تھی جو آج کی امت کے لیے، جو آج کے لوگوں کے لیے اگر وہ قرار دی جائیں گے تو واقعا بہت سخت ہو جائے گا اور بہت دشوار ہو جائے گا۔ خود نماز ہی کی صورت، روزے کی صورت لے لیجئے، نماز کی صورت لے لیجئے، جیسے نجاست کی بات کی کہ اگر کسی کا کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو وہ اتنا کاٹ کے پھینک دیا کرتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے یہ کہہ کر کے یہ خصوصیت عطا کی کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو لوگوں کے اوپر سے اضافی بوجھ کو ختم کرنے والا ہے۔ آج اس کے بعد جو خداوند عالم نے اسی آیت میں پیغمبر کے خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ذات پیغمبر کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہ کہ یہ ان تمام رسم و رواج کو کہ جو انسان اپنے لیے بنا کے رکھا اور اسی میں جکڑا ہوا ہے، انسان جس رسم کی زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، یہ پیغمبر ان خرافاتی رسم کی زنجیروں سے انسان کو آزاد کرانے والا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ انسان کبھی خود اپنی ہی بنائی ہوئی رسم میں گرفتار ہوتا ہے اور کبھی انسان اپنی فکر میں گرفتار ہوتا ہے۔ خود انسان کچھ ایسی رائے قائم کر لیتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو گرفتار رکھتا ہے اور اپنے کو اسیر پاتا ہے، جس سے نکلنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ بہت سے ہیں کہ جو خاندان کی رسم میں، بہت سے ہیں کہ جو قبیلے کی رسم میں، نہ جانے کتنے ہیں جو قوموں کی رسم میں بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس زنجیر سے، اس رسم سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، جس کی بنا پر وہ خرافات میں، تاریکی میں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے صاحبان عقل، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو
گھر کے رسم یا اپنے قوم اور قبیلے اور خاندان کی ایک رسم میں وہ ایسے پابند ہو چکے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ مذہب حقہ کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ انہوں نے دین سمجھ لیا، انہوں نے اسلام سمجھ لیا، حق باطل کے درمیان تمیز بھی وہ رکھتے ہیں، فرق کو پہچانتے ہیں، مگر وہ حق کا اعلان نہیں کر سکتے۔ مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ حق مذہب ہے، مگر ان کی کچھ خاندانی رسموں نے یا ان کے قوم اور قبیلے اور گھر کی کچھ ایسے رسم و رواج نے روک رکھا ہے کہ اگر وہ اس سے باہر جائیں گے تو ان کو کافر کہہ دیا جائے گا، ان کو گمراہ کہہ دیا جائے گا، ان کو خاندان کا باغی کہہ دیا جائے گا، ان کو گھر کا جو ہے وہ بدنام ترین زمانہ کہا جائے گا، جس کی بنا پر انسان ان چیزوں کو خیال کرتا اور اسی فکر میں وہ بندھا ہوتا اور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کچھ ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ چلیے وہ بہت زیادہ گمراہ نہیں ہے، یا اسلام کی نگاہ میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی توہین یا اس کی جو ہے وہ مذمت نہیں کی گئی ہے، لیکن کچھ ایسی رسمیں کہ جس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے بہت سے خرافات ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں نہ جانے پتہ نہیں کہاں پر کس جگہ پر یہ بات پائی جاتی کہ مردے کے سلسلے میں جب کسی گھر میں میت ہو جاتی تو اگر اس گھر سے دروازے سے اس کا جنازہ نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہاں سے زندہ انسانوں کا آنا جانا ہے، اور اگر جنازے کو اس دروازے سے لے کے گئے تو پھر ملک الموت اس راستے کو پہچان لیں گے، لہذا پھر دوسرے لوگوں کو بھی جانا ہوگا۔ تو کیا کرتے تھے وہ اس گھر کے دروازے کے بجائے ایک الگ سے گھر میں دروازہ بنایا جاتا یا در بنایا جاتا، جہاں سے اس مردے کو اور اس جنازے کو لے کے نکلتے تھے اور اسے پھر دوبارہ بند کر دیا جاتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، جو لوگ جانتے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اسی ہندوستان میں یہ کون سی رسم ہے؟ کیا ملک الموت کو کسی انسان یا کسی مسلمان کی روح قبض کرنے کے لیے اس کو دروازے سے جانے اور دروازے کھولنے کی ضرورت ہے، یا اس کو پتہ لینے اور ایڈریس لینے کی ضرورت ہے تب اس کو پتہ ملے گا اور وہ گھر پہنچے گا؟ اگر ہمارا ایمان ملک الموت کے اوپر اس قدر کمزور ہے اور آخرت اور خدا کے احکام کے اوپر اس قدر کمزور ہے تو پھر ہم مسلمان کس بات کے؟ ہماری نمازیں کس فائدے کی؟ ہمارے روزے کس فائدے کے؟ ہماری نیکیاں کس بات کی؟ قیامت کے اوپر ایمان رکھنا کس بات کا؟ اگر اللہ اور قیامت اور رسولوں پر، قرآن پر ایمان ہمارا ہمیں خرافات سے نہ بچا سکے تو پھر ایمان کا فائدہ کیا؟ وہ ملک الموت جس کو اللہ نے اتنی قدرت دی، اور خدا اگر جسے چاہے روح قبض کرنا تو وہ بچ نہیں سکتا۔ خدا قرآن فرماتا ہے تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں در کر لے گی، اینما تکون، کہیں پر بھی ہو یدرکم الموت، تمہیں موت لے لے گی۔ تو یہ خرافات ہے۔ تو خداوند عالم پیغمبر اسلام کے لیے فرماتا ہے کہ وہ پیغمبر ہے کہ جو سماج کے غلط فکر اور اسی طریقے سے غلط رسم کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان کو نجات دینے کے لیے آیا، اور پیغمبر اسلام نے لوگوں کے درمیان آ کر کے جو خرافات اور جو بری رسمیں اور جو دوسری چیزیں پائی جاتی تھی ان سب کو باطل قرار دیا اور ان کو نابود کیا۔ دو ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں حضور اکرم کے زمانے کی عرض کرتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ خود روایتیں میں پایا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں
ایک مرتبہ جیسا کہ حضور اکرم کے لیے یہ کہ آپ کو لے جایا گیا بچپنے میں 2 سال کے تھے، تو ایک دوران جاہلیت میں ایک رسم پائی جاتی تھی کہ ہر طرح کے وبا سے بلا سے بچنے کے لیے، محافظت کے لیے، تاکہ بچے کا تحفظ ہو سکے، اس کے گلے میں گردن بند ڈال دیا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم کے گلے میں بھی، گردن میں بھی ایک گردن بند ڈال دیا گیا، خطرات سے حفاظت کرنے کے لیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 سال کی عمر میں، 2 سالہ عمر میں جب آپ کے گلے میں وہ گردن بند ڈالا گیا تو آپ نے اسے لے کے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ میرا نگہبان اور میرا محافظ اللہ تعالی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا محافظ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام نے 2 سال کی عمر میں اللہ کی ذات کو سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا تحفظ کا سبب قرار دیا، خدا کی ذات کے اوپر اگر کسی کا بھروسہ تو وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ 2 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں آپ اندازہ کریں، جو نبی ہوتا ہے وہ گہوارے میں بھی نبی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ شکم میں بھی نبی ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ اصلاب طاہرہ ارحام مطہرہ میں بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ 55 سال اور 50 سال کی عمر میں بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ 1 سال کی عمر میں نبی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو تعجب نہیں ہے اس بات کے لیے کہ آپ 2 سال کی عمر میں آپ نے یہ پیغام دیا، مگر عرض یہ کرنا ہے جو نبی ہو وہ تو نبی ہوتا، مگر آپ نے اس رسم کو دور کر کے بتا دیا کہ دیکھیں یہ انسان وہمی اور فکری رسموں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا سے ہٹ کے کوئی چیز ہے جو اسے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات میرے لیے کافی ہے، وہ نگہبان ہے۔ ایک ہی مثال تھی۔ دوسری مثال تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال سے سورج یا چاند کو گرہن لگا، تو جب گرہن لگا تو لوگوں نے اسے گویا فعل بد کے عنوان سے قرار دیا، اور اس حادثے کو پیغمبر اسلام کی ناراضگی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال ہونے کی بنا پر تکلیف کا سبب سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ جو چاند گرہن یا سورج گرہن کا ہوا ہے، اس کی سبب سے جناب ابراہیم فرزند پیغمبر کا انتقال ہوا، جس کی بنا پر رسول اللہ کو غمزدہ ہونا پڑا اور ان کو صدمہ پہنچا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے سنا تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ سورج گرہن، چاند گرہن یہ خداوند عالم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ پروردگار عالم نے آفتاب و ماہتاب کو پیدا کیا ہے، اس کا گرہن لگنا میرے بیٹے ابراہیم کے انتقال سے کیا ربط رکھتا ہے؟ مگر لوگ یہ سمجھتے تھے، لوگوں کی یہ فکر تھی کہ چونکہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا، اس بنا پر نبی اکرم کو صدمہ دیکھنا پڑا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسے دور کیا، بتایا کہ یہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ پروردگار عالم کی سنت ہے، اس حادثے سے کیا ربط ہوتا ہے؟ اسی طرح کی اور نہ جانے کتنی قرآن کریم میں ایسے جاہلیت کے رسموں کو، خود بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی تھی ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کو خدا نے بھیجا غلط رسم کی زنجیروں میں جو انسان جکڑا ہوا ہے اس سے آزاد دلانے اور اسے جو نجات دینے کے لیے وہ نبی آیا ہے۔ اور سب سے بڑی
गुमराही और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान। पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम जब पेश किया तो उसी वक्त इंसानों की आजादी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, इंसान बेमा हुआ इंसान की आजादी और उसकी इज्जत, उसका एहतराम पेश किया कि इस्लाम इंसान को इज्जत देता है, एहतराम देता है। गुलामी के कानून को आपने आहिस्ता 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 खत्म किया है। उसके बाद जो वो आपने फरमाया कि ये किस तरह से हो सकता है कि मेरे बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौत का सबब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो। आठवीं सिफत जो इस सिलसिले में वो ये कि खुदावंद आलम ने फरमाया और वो लोग के जो उनके साथ नाजिल होने वाले नूर की इत्तिबा करते हैं, नूर का इत्तिबा करते हैं, वो कामयाब हैं। कौन सा नूर जिसको खुदावंद आलम ने पैगंबर सलाम को, यहां नूर से मुराद कुरान करीम है, यानी ये वो नबी है कि जिसके साथ अल्लाह ने कुरान भेजा नूर की शक्ल में, कि जो पैरवी करेगा इस नूर की वो कामयाब होगा, वो फलाह पाएगा, वो सआदतमंद होगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कमाल तक पहुंचाया, लोगों को इज्जत दी, लोगों को तहफ्फुज फराहम किया, लोगों का एहतराम बताया और इस तरह से इस्लाम की तालीमात से आशना कराया। नवी जो इसमें कह सकते हैं सिफत या खुसूसियत या कुरान करीम में जो जिक्र किया है वो है हुजूर अकरम का मासूम होना, इस्मत। वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। खुदा फरमाता है कि ये नबी अगर अपनी तरफ से कोई बात हमारी तरफ मंसूब कर दे तो मैं उसे सजा दूंगा। कुरान ने साफ साफ ऐलान किया है कि खुदा वंदे आलम के हुक्म के खिलाफ कोई एक हुक्म भी लोगों तक नहीं पहुंचा सकता है ये नबी। इसका मतलब नबी मासूम है, कोई बात अपनी जानिब से लोगों तक पहुंचाने का हक नहीं रखता। अल्लाह ने कुरान करीम में इसकी तरफ इशारा किया, न सिर्फ ये कि वो पहुंचा सकता बल्कि अल्लाह ताला उसे पकड़ ले, उसको सजा दे दे। उसके बाद कुरान करीम में जो पैगंबर इस्लाम के मनसब और इसी तरीके से खुसूसियत का जिक्र किया वो है शफाअत। पैगंबर इस्लाम शफी रोज जजा है, कयामत के दिन शफाअत करने वाले। व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, कि ये वो पैगंबर है कि जिसको अल्लाह ने मबूस किया है और मकाम महमूद पर करार देगा। हुजूर अकरम की जात गिरामी शफी है, शफाअत करने वाली जात है। ये पैगंबर को अल्लाह ने उन खुसूसियतों में से खुसूसियत का जिक्र हुजूर अकरम ने इसके पहले की मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि किसी नबी को किसी उम्मत को नहीं दिया। उन खुसूसियतों में खुसूसियत क्या कि अल्लाह ने मुझे शफाअत करने का हक दिया और मेरी शफाअत को कबूल करने वाला है। 11वीं सिफत जो 11वीं खुसूसियत ये कि खुदावंद आलम ने अपने हबीब को खैर कसीर अता किया है। खैर कसीर यानी कौसर अता किया है, और यहां कौसर और खैर कसीर से मुराद क्या, औलाद कसीर। सूरह कौसर में इरशाद होता है कि इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जब आपको आपके दुश्मन ने अबतर कहा, मक्तून नस्ल कहा कि आपकी नस्ल अब आगे नहीं बढ़ेगी, अल्लाह ने खुशखबरी दी और आपको अबतर कहने वाले के लिए कहा कि आपका दुश्मन अबतर होगा, वो मक्तून नस्ल होगा। और ये वजह कि आप देखिए आज वो उनकी नस्लें दुनिया में कहीं भी निशान नहीं है, कि कहीं पता नहीं, कहीं जिक्र नहीं है। आज वो नबी के जिसको कल अबतर कहा गया था, दुनिया के हर गोशे में उसकी औलाद, उसकी नस्ल से ज़ुर्रियत पाई जाती है। खैर कसीर। और 12वीं खुसूसियत ये कि हुजूर अकरम खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है।
ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، رسول مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کی طرح سے ہم تمام شیعوں کا بھی عقیدہ حضور اکرم آخری نبی ہیں، اور جو بھی انہیں آخری نبی نہیں مانے گا وہ نبی کے اوپر ایمان نہیں لانے والا مانا جائے گا، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اگر کوئی پیغمبر کو آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے۔ یہ چیز، اور انہی باتوں کے ساتھ چند خصوصیتیں جو کتاب میں آئی ہیں دوسرے، میں اسے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں جلدی۔ اسی بات میں آج میری مجلس ختم ہو جائے گی، کل سے جو ہے وہ ایک دوسرا موضوع آپ کی خدمت میں لے کے پیش کروں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآنی صفات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم کی ذات گرامی میں ایسے 20 صفات اور 20 خصوصیتیں پائی جاتی تھی کہ جو کسی اور کے اندر نہیں، اور اگر یہ روایت میں اگر ان 20 صفتوں میں سے 20 خصلتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی کے یہاں پائی جاتی ہے تو اس کی عظمت کے لیے اور اس کی منزلت کے لیے کافی ہے۔ ایک بھی صفت 20 صفتوں میں سے کسی ایک میں بھی ایک عدد بھی اگر پائی جائے گی تو وہ بہت بڑا انسان کہا جائے گا، بڑا عظیم الشان انسان کہا جائے گا۔ اور وہ کون سی ہے بھی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آیا یہ المناقب ابن شہراشو کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ذکر کی ہے، کان نبیا امینا، وہ نبی امین، سب سے پہلا امین، امانت دار۔ امانت دار کس طرح؟ یہ تو لوگوں کی امانت میں امانت دار کا ایک معنی ہے کہ جو جس سے چیز لیے اس کو اسی طرح سے واپس کرنا، اس کو واپس پلٹانا ہے، مگر حضور اکرم کی امانت داری اس مسئلے میں کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے جو پیغام پہنچایا اس پیغام کو منن اسی طریقے سے خدا کا پیغام کہہ کے لوگوں تک پہنچایا، اس میں کوئی اپنی بات اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے نہیں ملایا، نہیں پہنچایا۔ حالانکہ آپ کی بات بھی وہی ہوتی تھی جو وحی پروردگار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود آپ نے اپنی بات کو الگ رکھا، قرآن کی بات کو خدا کے کلام کہہ کے الگ رکھا۔ یہ امانت داری ہے، امینن، امین۔ دوسرا صادقن، صادق، جھوٹ نہیں بولنے والا، جو پہنچا رہا ہے صداقت کے ساتھ اس میں۔ حاذقن، یہ نبی ماہر ہے، ہر میدان میں مہارت رکھتا ہے۔ اصیلن، اصالت ہے، یعنی اس کے حسب و نسب میں اصالت پائی جاتی ہے۔ نبیلن، شرافت پائی جاتی ہے، نجابت پائی جاتی ہے۔ مکینن، بلند مقام رکھنے والا نبی۔ فصیحن، بہترین کلام کرنے والا۔ نصیحن، بہترین نصیحت کرنے والا۔ عاقلن، عقل مند ہے۔ فاضلن، فاضل ہے، یعنی فضل رکھنے والا ہے، عالم ہے۔ عابدن، عبادت گزار ہے۔ زاہدن، زہد رکھنے والا ہے۔ سخین، سخی ہے، جود رکھتا ہے، کرم کرتا ہے۔ کمین، بہت زیادہ شجاع، بہادر ہے، اور جنگ میں لڑنے والا ہے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام نے تلوار نہیں چلائی، مگر پیغمبر اسلام سے بڑھ کے پیغمبر کے زمانے میں کوئی تلوار کا دھنی نہیں پایا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا، جنگ میں لڑنے کے کوئی فن نہیں رکھتا تھا۔ مولائے کائنات نے فرمایا ہے کہ جنگ احد میں کہ جس وقت سب فرار کر گئے، بھاگ گئے تھے، اس وقت میں نے اگر پناہ لی ہے تو دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے۔ آپ نے امیر المومنین کو پناہ دی، اس وقت آپ
اکیلے تھے جو میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ قانعاً، آپ قناعت پسند تھے، متواضعاً، اور اسی طریقے سے خشوع خضوع رکھنے والے تھے، خاکساری سے پیش آنے والا۔ آپ میں آئندہ کی مجلس میں عرض کروں گا کہ حضور اکرم کا اخلاق کیسا تھا کہ وہ جب دوسروں سے ملتے تھے تو ان کے ملنے کا کیا انداز ہوتا تھا، جو لوگ آتے تھے تو آپ سے ملتے تو ان کا تاثر کیا ہوتا تھا۔ حلیمن، پیغمبر اسلام حلم رکھتے تھے، بردبار تحمل رکھتے۔ رحیمن، پیغمبر اسلام مہربان تھے۔ غیورن، پیغمبر اسلام غیرت مند تھے۔ صبورن، صبر کرنے والے تھے۔ موافقن، اور لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، لوگوں کے ساتھ اتفاق اور سازگاری سے کام لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ اختلاف کا سبب بنے یا اختلاف رکھتے رہے ہو، نہیں، موافقن، اور اسی طرح کہ مرافقن، آپ بہت نرم خو تھے، بہت زیادہ آپ نرمی سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ لم یخالط منجبا ولا کاہنا ولا عیان، آپ کسی بھی جو ہے وہ کاہن یا منجم یا ایسے افراد کے جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کبھی اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ 20 صفتیں تھیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بعثت سے پہلے پائی جاتی تھی۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ بعثت سے پہلے آپ رسول نہیں بنائے گئے، اس کے پہلے یہ ایسی باتیں، ایسی صفتیں آپ کے اندر پائی جاتی تھی کہ اگر ایک صفت بھی کسی کے اندر پائی جائے تو اس کی منزلت اور اس کی عظمت کا کیا کہنا، اور جس کے اندر اتنی ساری صفتیں پائی جا رہی ہوں، جس کے اندر 20 صفتیں پائی جا رہی ہیں، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے خداوند عالم نے کسی نبی کو وہ شان اور وہ عظمت نہیں عطا کی جو اپنے آخری نبی کو عطا کی ہے۔ عزیزان گرامی، میری بات مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد بس چند باتیں اور اس کے بعد جو آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں کہ یہ پیغمبر جس نے ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھایا، جس نے اپنی صفت کو بعثت سے پہلے ایسی عادتوں سے آراستہ کیا، اپنے آپ کو زینت دی، وہ نبی کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ نبی بننے کے بعد کسی ایسے کام کی دعوت دے گا یا کسی ایسی بات کا حکم دے گا جس کا اسلام سے، جس کا حکم خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہذا حضور اکرم نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز کی طرف رہنمائی کی، جس کی ہدایت کی، وہ عین اسلام، وہ حکم پروردگار۔ اب اگر آپ اپنے بیٹے حسن حسین کو اپنے شانے کو اوپر بٹھا کے گھماتے ہیں تو یہ حکم پروردگار سے ہے۔ اگر آپ سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی پشت پر آ جاتے ہیں اور سجدے کو طول دیتے ہیں تو حکم خدا سے ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، رسول اللہ آپ کو اٹھا لیتے ہیں اور منبر پر آ کے آپ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس لیے کہ حکم خدا ہے اور یہی اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ نبی وہ ہے کہ جو کبھی بھی بچپنے سے لے جو 2 سال کی عمر میں کہہ چکا ہو میرا محافظ خدا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو نہ جانتا ہو، کیا وہ اپنے آخری عمر میں یا نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو خدا کو پسند نہ ہو؟ اسی لیے مسلمانوں کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ جس نبی کی شان یہ ہو، جس نبی کی صفتیں یہ ہو، تو 2 سال کی عمر میں اللہ کو اپنا نگہبان اور محافظ جانتا ہو، وہ نبی اگر اپنے نواسے کے لیے کچھ کہتا ہے، اگر اپنے نواسے کے لیے گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تو پھر اس رونے کو بھی حکم خدا سے سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو سنت پیغمبر پر عمل کر کے حسین ابن علی کی شہادت پر گریہ کرنا چاہیے بجائے کہ اعتراض کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حسین کا احترام کرے، ان کی شہادت پر اپنے غم کا اظہار کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے، اسی لیے یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارے آنسو جو حسین ابن علی اور ان کے اطفال کے لیے ہیں اور ان کے بچوں کے لیے اور آپ کے بیٹوں کے لیے ہیں، یہ اسی لیے یہ آنسو
रूमाल सैयदा की जीनत हैं, इसलिए कि सैयदा ने बड़ी तमन्ना की थी कि मेरे लाल पर कौन मातम करने वाला होगा, मेरे बाबा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि हाँ मेरे लाल, मेरी बेटी खुदा ऐसे कौम को जिंदा करेगा, पैदा करेगा कि जिसके बड़े हमारे बड़े के ऊपर, जिसके जवान हमारे जवान के ऊपर। मैं कहूंगा शहजादी आपने तमन्ना की थी, आज देखिए 1300 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया है। आज हुसैन का जब गम मनाया जाता तो उसी तरीके से जैसे इसी साल यह गम मनाया गया, इसी साल ये वाकया पेश आया हो। अरबाब अज़ा, मुहर्रम सफर की आज 5 तारीख गुजर चुकी है। अहले हरम शाम में कैदी बना लिए गए हैं और उनका जब शाम के दरबार में दाखिला हुआ तो किस अंदाज से हुआ है अज़ादारों। खुद सैयद सज्जाद फरमाते हैं जब मुझे शाम में वारिद किया गया तो हमें दरबार यजीद में इस अंदाज से लाया गया था कि एक ही रसन में हम सब के गलों को, किसी के बाजुओं को बांधा गया था। सब छोटे बड़े उसी एक रसन में बंधे हुए थे। और अज़ादारों सैयद सज्जाद खुद फरमाते हैं कि अगर कोई बड़ा खड़ा हो जाता था तो छोटे के गले का घुटना हो जाता था और वो छोटा रह नहीं पाता था, उसे जल्दी से झुक जाना पड़ता था, इसलिए कि बच्चों के गले बंधे हुए थे। अज़ादारों, इसी तरीके से गिरते पड़ते दरबार यजीद में ले जाया गया और सैयद सज्जाद फरमाते जब हम में से कोई गिर जाता था तो उसके ऊपर ताज़ियाने मारे जाते थे। और इस तरह से बेकसी के आलम में यजीद के सामने ला के खड़ा किया गया। अरबाब अज़ा, यजीद के सामने जब लाया गया सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि यजीद ने पहले ही हुक्म दिया था शिब्र को कि पहले जो है वो आले मोहम्मद के नवासियों को, उनकी बेटियों को वारिद किया जाए और उसके बाद जो है कनीजों को, गुलामों को वारिद किया जाए। मगर जब इस आलम में यहाँ पहुंचे दरबार में, यजीद ने देखा तो शिम्र से कहा मैंने तुझे कहा था कि पहले आले मोहम्मद के खानदान को वारिद किया जाए, उसके बाद कनीजों को, गुलामों को। ये किसको लाके खड़ा किया? वो कहने लगा ऐ यजीद, अरे सफर की सोबतों की बिना पर, गर्दो गुबार की बिना पर इनके लिबास का ये रंग हो गया है और इनके चेहरों की ये हालत हो गई है। यही नबी की नवासियां हैं, यही अली की बेटियां हैं। हाय किस अंदाज से ज़ैनब व कुलसूम का तारुफ हुआ है दरबार यजीद में। और यजीद ने उन सबको देखा। अरबाब अज़ा, सकीना की तरफ निगाह गई, सकीना से पूछा, देखा सकीना को, उसने अपना एक हाथ चेहरे के ऊपर रखा और एक हाथ गर्दन के ऊपर, कहा कि ये तकलीफ क्यों है? कहा इसलिए कि ये हाथ मेरे चेहरे पर इसलिए कि बीवियों ने अपने चेहरों का पर्दा बालों से कर लिया, मगर मैं कैसे करती? और गले पर इसलिए कि जालिमों ने मेरे गले में रस्सी का फंदा डाला। अरे इस कदर जोर से उसे जकड़ा गया है कि मेरे गले में तकलीफ होती है। लीजिए अज़ादारों, हुक्म तो दे दिया कि इन असीरों से रस्सियों को खोल दिया जाए, मगर रिवायत बताती है कि जब खोला जाने लगा तो रस्सी खुल नहीं रही थी, इतनी जोर से उसे बांधा गया था कि उस रस्सी को काटा गया। क्यों? इसलिए कि सैयद सज्जाद ने ये कहा था ऐ यजीद, अरे तू अपने सामने हम अहले हरम को असीर करके इस तरह से लाया है, अगर इसी आलम में रसूल देख ले तो बता तू रसूल को क्या जवाब देगा? अरे इस आलम में जब कहा सैयद सज्जाद तो रस्सियां खोल दी गई, मगर मैं कहूंगा अरे यजीद, जिस वक्त शिब्र का खंजर चल रहा था हुसैन के सूखे गले पर, अगर हुसैन को इस आलम में रसूल ने देखा होता और तुझसे कहा होता तो क्या जवाब देता? सैयद सज्जाद को इस आलम में लाया गया। वसयअलमून अल्लज़ीना यमुनक़लबू रिज़ल क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगारा बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बाल बनीहा वस्सरुल मुस्तौदअ फ़ी माबूद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। पालने वाले हमारी इस मजलिस को नाम अमाल में करार फरमा।
پالنے والے ہم سب کو عزاداروں میں شمار فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس ناسوؤں کو ذخیر شفاعت قرار فرما. پالنے والے دنیا میں آخرت میں شفاعت امام حسین و شفاعت رسول اعظم نصیب فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے غلاموں میں شمار فرما. بحق محمد وآلہ الطاہرین.